2 بیویاں تھیں اور میری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ میں نے دوسری شادی ایک بہت بڑی وجہ سے کی تھی۔ مجھے اپنی دوسری بیوی سے عشق ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ایسی بات کے بارے میں پتہ چلا کہ میری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ میرا نام سلیم ہے۔ میری شادی بہت کم عمر میں کروا دی گئی تھی۔ میں صرف 17 سال کا تھا۔ میری شادی میری کزن سے کروائی گئی تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ میری ماں کو وہ بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں اپنی بہن سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میری شادی اس کے ساتھ کروا دی گئی، جبکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہ تھی کیونکہ اس کا وزن تھوڑا زیادہ تھا۔ میری ماں کو یہ بات نظر نہیں آتی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ ابھی سے ہی اتنی موٹی ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ شادی کے بعد یہ اور بھی زیادہ موٹی ہو جائے گی۔ لیکن میری ماں نے مجھے حکم دے دیا اور اس ٹائم میرا دماغ بھی کچا تھا۔ میں بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور میں نے سائمہ سے شادی کر لی۔ سائمہ کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ جو بات سچ ہے وہ یہ کہ میں کچھ زیادہ اسلامی ٹائپ کا انسان نہ تھا۔ میں تو جمعہ کی نماز کے علاوہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھتا تھا، لیکن جب سے سائمہ سے شادی ہوئی تھی وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتی تھی۔ کبھی مجھے نماز کے لیے جگا دیتی اور کبھی کہتی کہ آج آپ نے روزہ رکھنا ہے، آج فلاں دن کا روزہ ہے، اور رمضان میں تو وہ میرے سر پہ ہی ناچنے لگتی تھی۔ میں اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کے ڈر سے نماز پڑھتا تھا کیونکہ پھر وہ میرے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ مجھے مختلف باتیں سنانا شروع کر دیتی اور حدیثوں کے ترجمے سنانا شروع کر دیتی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ میں اس کی بک بک نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر نماز پڑھ لیتا تھا۔ پہلے میں کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے ماں باپ نے پھر بھی میری شادی کروا دی جبکہ میرا کوئی کام بھی نہ تھا کیونکہ میرے بابا اچھا کماتے تھے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ جہاں ہم کھاتے ہیں وہاں ہماری بہو بھی کھا لے گی۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ اللہ نے مجھے سائمہ سے کوئی اولاد نہ دی اور میری ماں کو بھی کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ وہ میری ماں کی طرف کی تھی، اس لیے میری ماں کو کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ گھر کے کاموں کے حوالے سے سائمہ کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی کر لیتی اور اس کو ڈانٹ بھی دیتی تھی، لیکن ویسے کوئی اگر اس کے بارے میں کچھ بھی برا کہتا تو وہ اس سے جھگڑ جاتی اور کہتی کہ میری بہن کی بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے۔ میرے بابا اپنی بھتیجی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میری ماں نے یہاں پر اپنا حکم چلا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عورت تکلیف برداشت کر کے اولاد پیدا کرے اور اس کی شادی کرنے کا حق بھی اس کو نہ ملے۔ میرے بابا خاموش ہو گئے۔ میرے بابا شریف آدمی تھے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اب میں نے اپنا کاروبار کر لیا۔ میرے کاروبار میں بہت برکت پڑی۔ میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ سب کچھ سائمہ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، ہر مرد کو دولت اس کی بیوی کے نصیب سے ہی ملتی ہے۔ سائمہ بھی میرے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی۔ ہمارے بہت جھگڑے ہوتے تھے لیکن وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اللہ نے اس کو امید دے دی۔ میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی لیکن 3 مہینے بعد ہی اس کا مسکیریج ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دوبارہ سے ماں بننا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اولاد ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ مجھے بہانہ مل گیا کیونکہ اب میں 24 سال کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس دولت بھی تھی اور بہانہ بھی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو میری ماں تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم میری بھانجی پر سوتن لانا چاہتے ہو۔ انہوں نے گھر میں اتنا تماشا کیا کہ میں نے یہ بات ہی اپنے دماغ سے نکال دی، پر بات صرف دماغ سے نکلی تھی، دل میں تو ابھی تک تھی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری پہلی شادی میری مرضی کے مطابق نہ ہوئی تھی۔ میں اس وقت کمزور تھا، میرے ہاتھ میں دولت بھی نہ تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا تو کیا میں دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مرد کی دوسری شادی پہلی شادی کی نسبتاً مشکل ہوتی ہے کیونکہ لوگ جب پہلی بیوی کے بارے میں جانتے ہیں تو سوال ضرور کرتے ہیں۔ میرے آفس میں ہی ایک عورت کام کرتی تھی جو بہت ہی زیادہ معصوم لگتی تھی اور پردے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ لگایا کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔
مجھے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے اور بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے شادی کر لینی چاہیے، یہ خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے سوال کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، لیکن پہلے مجھے اس کی مرضی بھی جاننی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ تیار ہے، میں اس کے چاچو سے جا کر بات کر لوں۔ اس سے زیادہ اور مثبت جواب مجھے اس کی طرف سے کیا مل سکتا تھا؟ اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ میرے بڑوں سے بات کر لیں۔ میں بڑا خوش ہو گیا، لیکن اپنی پہلی بیوی سے بھی تو اجازت لینی تھی، کیونکہ آج کل ایک قانون پاس ہوا تھا جس کے مطابق پہلی بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری تھا۔ میری پہلی بیوی جیسی بھی تھی، میرا بہت خیال کرتی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہ سہی، لیکن ایک اچھی بیویوں والی اس کے اندر ساری حرکتیں تھیں۔ میں گھر آتا، وہ کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تو کام چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جاتی۔ گرمی میں آتا تو پانی کا پوچھتی، سردی میں آتا تو چائے کا۔ رات کو میرے پاؤں تک دبا کر سویا کرتی تھی۔ اس کے اندر کوئی غلطی نہ تھی، بس مجھے وہ اچھی نہ لگتی تھی اور میرے دل میں نہ سمائی تھی، جبکہ ہم نے اتنے سال ساتھ گزار دیے۔ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام نیلم تھا۔ مجھے ویسے یہ نام بالکل بھی پسند نہ تھا، کیونکہ اس نام کی ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جس کے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ اس طرح نام مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر بہت آگے تک بات چلی جاتی ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اس کا کوئی اور نک نیم رکھ دوں گا، پیار محبت کا بہانہ بنا کر اسے اسی نام سے بلایا کروں گا، کیونکہ میں اسے نیلم کے نام سے نہیں بلانا چاہتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں جو عورت مشہور تھی اس کا نام نیلم بائی تھا، اور یہ لفظ ہمارا خاندان کے ہر انسان کو رٹا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی مذاق میں بھی کہہ دیتے تھے کہ نیلم بائی والی حرکتیں شروع کرتی ہیں کیا۔ اسی لیے میں تھوڑا سا پریشان تھا، لیکن نام تو بدلا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے چچا سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے ہاں کر دی، اور ہاں نہیں بھی کرتے تو میں کسی طرح ان کو منا لیتا۔ میں نے سنا تھا کہ لالچی سا انسان ہے، اگر تھوڑے بہت پیسے بھی مانگتے تو میں دے دیتا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے ایسا لگا کہ میں اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن اگر میں اسے سب کچھ بتاتا تو یہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی، کیونکہ یہ میرے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ اگر محبت کا بہانہ نہیں کرے گی تو میرے ساتھ کیسے رہے گی، کیونکہ یہ ماں بھی نہیں بن سکتی اور دیکھنے میں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اسی لیے محبت کا بہانہ بناتی ہے تاکہ میں اس کو چھوڑوں نہیں۔ میں ویسے بھی اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا، بس میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اپنی جگہ اور اس کی اپنی، یہی سوچا ہوا تھا۔ میں نے جا کر نیلم کے چچا سے بات کر لی اور اس نے وہی کہا کہ میری بیٹی تمہارے آفس میں کام کرتی ہے تو مہینے کے کچھ پیسے بھی تو کماتی ہے۔ اب تم اس کو شادی کر کے لے جاؤ گے تو پھر مہینے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی مہینے کے 10,000 ہی کماتی ہے، کچھ زیادہ تو نہیں کماتی۔ اس نے کہا کہ پھر بھی 10,000 کچھ کم بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور آپ کو 10,000 مہینے کے میں دے دیا کروں گا۔ وہ اس بات پر خوش تھے، ان کو پیسے سے مطلب تھا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اپنی بیٹی کی شادی پر لگانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے بس نکاح کی رسم ہی کروانی ہے۔ اس نے کہا کہ نکاح کی رسم کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کے چنگل سے نیلم کو نکال کر میں تو اس پر بہت بڑا احسان کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں سارے خرچے بھی دیکھ لوں گا، آپ بس ہاں کر دیں۔ اس نے کہا کہ بس پھر مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، میری طرف سے تم اسے آج ہی نکاح کر کر لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، آج نہیں، میں 2 دن بعد آؤں گا۔ اس بیچ میں نے اپنی پہلی بیوی کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا۔ ویسے بھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جانا ہے، لیکن وہ جاتی نہ تھی، جاتی بھی تھی تو کبھی رات کے لیے نہیں جاتی تھی۔ کہتی تھی کہ پھر آپ کے کام کون کرے گا، اور آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے اس کے زبردستی کے رومانس پر بڑا غصہ آتا تھا، اوپر سے مجھے ابھی تک اولاد نہ دے سکی، میری پسند سے بھی میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔
پھر اس کا یہ عجیب سا رومانس کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں رہ لوں گا، تم رات رہ لیا کرو، تمہاری امی بھی بیمار ہیں۔ اس نے کہا کہ میری امی آپ کی بھی تو کچھ لگتی ہیں، آپ بھی تو چلیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، جب میں تمہیں لینے آؤں گا تو کچھ دیر بیٹھ جاؤں گا اور 2-4 گھنٹے وہاں پر گزار لوں گا۔ وہ ہنسی خوشی چلی گئی اور میں نے اس بیچ نیلم سے نکاح کر لیا۔ ایک رات تو میں نے اسے ہوٹل میں ہی رکھا، اگلے دن میں اسے صبح صبح لے آیا اور اسی دن میں میری بیوی نے بھی آنا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج گھر میں کوئی نہ کوئی فساد ضرور ہوگا، لیکن میں کسی بھی طرح کے حالات کو جھیلنے کے لیے تیار تھا۔ جب میں اس کو گھر لے کر آیا تو میری بیوی تو گھر پہ نہ تھی، لیکن میری ماں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ میری ماں کو شک پڑ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی آئی ہے تو ضرور کوئی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری دوسری بیوی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ میری ماں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تو میری بھانجی پہ سوتن لے کے آ گیا، تو نے دوسری شادی کر لی، ہمیں بتایا تک نہیں۔ میں نے امی کو بڑی مشکل سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ امی دیکھیں، میں آپ کا ایک بیٹا ہوں، اس گھر کے سارے خرچے اور آپ کے خرچے اٹھاتا ہوں۔ بہنوں کو بھی کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا ہے، آپ لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کو میری خوشی کا خیال نہیں ہے؟ دیکھیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی میں صرف 17 سال کا تھا، اب میں 24 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابھی تک تو میری اولاد بڑی بھی ہو جاتی، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ امی کو تو میں نے اس موضوع پر جذباتی کر لیا کہ میں نے صرف اولاد کی وجہ سے شادی کی ہے، جبکہ مجھے فی الحال اولاد پیدا کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ میری زندگی میں اسی طرح گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تک میں 30-35 سال کا نہیں ہوتا میں بچے پیدا نہیں کروں گا، کیونکہ پھر بچوں کی ذمہ داریاں انسان کو کہیں نہ کہیں چھوڑتی ہیں۔ انسان اپنی بیوی کو بھی وقت نہیں دے پاتا۔ میری ماں تو اس بات پر خاموش ہو گئی، لیکن شام کو میری بیوی بھی آ گئی۔ اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے آ کے لے جائیں، تو میں نے کہا کہ میں مصروف ہوں، تم اپنے بھائی سے کہو کہ وہ تمہیں چھوڑ جائے۔ اس کا بھائی اسے گھر پہ چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر تو اسے پتہ ہی نہ چلا، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں آئی اور وہاں پر اس نے نیلم کو دیکھ لیا تو اس کے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اس کے لیے یہ منظر بے شک بہت برا تھا۔ کسی بھی بیوی کے لیے یہ منظر اچھا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے شوہر کے کمرے میں اس کے بستر پر کوئی غیر عورت بیٹھی ہے، جو کہ دلہن کے روپ میں۔ شاید وہ آدھی بات پہلے ہی سمجھ گئی تھی، باقی کی بات اسے میری ماں نے بتا دی، لیکن کہا کہ دیکھ تو صبر کر، اس نے شادی تو کی ہے لیکن تجھے چھوڑا تو نہیں ہے۔ میری بیوی کوئی طوفان برپا کرنے والی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو جتنی محبت کرتا ہے وہ پھر اتنی نفرت بھی کرتا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ چیخے چلائے گی، سب کو اکٹھا کرے گی اور بے ہوش ہو جائے گی۔ آج کوئی نہ کوئی تماشا ضرور ہوگا۔ میں نے گاڑی کی چابی بھی باہر ہی رکھی تھی اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھی تیار تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اسی طرح کا کوئی رد عمل دے گی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا اور وہ چپ چاپ ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ پھر امی میں دوسرے کمرے میں اپنا سامان لے جاتی ہوں، ظاہر ہے وہ نئی دلہن ہے، اس سے اچھا کمرہ ہی چاہیے ہوگا، اور آپ نے مجھے اس گھر کا سب سے اچھا کمرہ دیا تھا۔ میری ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ شاباش، تو میری بہن کی بیٹی ہے، تیری تربیت اس نے بہت اچھی کی ہے۔ اس پر بھی میری بیوی خاموش ہو گئی، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے دور سے ایسے دیکھے گی جیسے میری جان لے لے گی، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے دور سے ایسے دیکھے گی جیسے میری جان لے لے گی، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کے چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلی گئی، جو دوسری منزل پہ تھا۔ میری دوسری بیوی بھی خاموش تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم تو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح کے حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس نے کہا کہ بس لگتا ہے اسے بھی سمجھ آ گئی ہے، اور ویسے بھی مرد دوسری شادی عورت سے پوچھ کے کرے یا نہ کرے، اگر وہ کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ کر کے ہی رہتا ہے، اور وہ بھی کافی ساری مصیبتوں سے گزر چکی ہے۔ میرے ساتھ اس کو 8 سال ہونے والے ہیں اور وہ ایک سمجھدار عورت ہے۔ اس کی ماں بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اس نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔
میری بھی دوسری بیوی نے کہا کہ اب اس کی زیادہ تعریفیں نہ کرو میرے سامنے، اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو ہماری شادی تو اس طرح ہوئی ہے، گھر میں جو پکا ہے وہی کھا لو، کل تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آج ہی لے کر جاؤ۔ اب نئی نئی بیوی تھی، ناز نخرے تو اٹھانے ہی تھے۔ میں اسے باہر لے گیا تو میری ماں کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ شادی کر لی ہے تو کر لی، اب اس طرح اس بیچاری کے سینے پہ مونگ تو مت ڈالو، نارمل طریقے سے رہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو، اور اس کی طرف سے بالکل غفلت نہ برتنا، اسے بھی اتنا ہی وقت دینا جتنا پہلے دیتے تھے۔ میں نے اپنی امی کو بھی تسلی دے کے سمجھا دیا اور سائمہ سے بھی بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا، انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج رات میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیند آ جائے گی اور آپ کو بھی آ جائے گی، آپ جا کر بے شک دوسری بیوی کے کمرے میں سو جائیں، جب آپ کو وقت ملے گا تب آ جائیے گا۔ اس نے یہ بات بڑے آرام سے کہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ ناراض نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو جانتی ہے کہ اس کے اندر بھی کمی تھی، اور اس کو حق بھی نہیں تھا ناراض ہونے کا۔ 2-4 مہینے اسی طرح سکون سے گزر گئے، جب مجھے ایک بات کے بارے میں پتہ چلا۔ کہتے ہیں صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے۔ برداشت کا مطلب ہوتا ہے کہ روتے روتے برداشت کرنا، مگر جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن میں کسی طرح برداشت کر رہا ہوں۔ دن رات کو روتے رہنا اور آنسو بہانا، لیکن پھر بھی اس معاملے کے حوالے سے کچھ نہ کرنا اور اس کو برداشت کر لینا۔ اور صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلے، آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، اور اس کو کہتے ہیں صبر۔ کیونکہ آج کل کسی میں بھی اتنی زیادہ برداشت نہیں ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کو صبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن سائمہ جو کر رہی تھی وہ صبر ہی تھا، کیونکہ اس نے نہ کسی سے شکوہ کیا، نہ سوال کیا، اور نہ ہی وجہ پوچھی، اور نہ ہی کوئی بات کی۔ مجھے تو اب اس پہ حیرانی ہونے لگی تھی، کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی جو اسے ذرا سا بھی اثر نہ پڑا تھا؟ وہ تو کہتی تھی کہ مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت بھی نہ کر سکتی تھی۔ مذاق مذاق میں کہتی تھی کہ اگر کبھی میں نے دوسری شادی کی تو وہ میری بیوی کو جان سے مار ڈالے گی، اور وہ تو اس طرح سے پیش آئی تھی کہ جیسے اس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں۔ پھر اسے میری اس حرکت سے ذرا سا بھی فرق کیوں نہ پڑا؟ وہ تو ایسے سائڈ پر ہو گئی جیسے مجھ سے اس کی جان چھوٹ گئی، اور وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہ ہو رہی تھی۔ وہ تو ہنستے مسکراتے پھر رہی تھی اور اپنی روٹین پر تھی۔ اسی طرح سے تیار ہوتی، رات کو اٹھ کے نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، گھر کے کام کرتی اور میری امی کے ساتھ بیٹھتی۔ میری بیوی سے بھی بات کر لیتی تھی، نیلم سے بھی پوچھ لیتی تھی کہ چائے بنا رہی ہوں، تمہارے لیے بنا دوں؟ وہ تو بالکل نارمل تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے دل کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ میری پہلی بیوی کی طرح بالکل بھی نہ تھی۔ میری پہلی بیوی تو روز نماز پڑھنے والی عورت تھی۔ اس نے اگر مجھ سے کسی بات پہ ضد کی تو صرف اس بات پہ کی کہ میں نماز پڑھوں، روزے رکھوں اور اللہ کی راہ پہ چلوں۔ لیکن میری دوسری بیوی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی، اس کے خرچے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کبھی کہتی کہ میں نے یہ لینا ہے تو کبھی وہ، اگر وہ اسے ایک سوٹ لے کر دے دیتا تو وہ اس کے ساتھ دیگر لوازمات لینے پر بھی ضد کرتی، جبکہ مجھے یاد بھی نہ تھا کہ میں نے آخری دفعہ اپنی بیوی کے لیے کپڑے کب بنائے تھے۔ میں اپنی ماں کو پیسے دے دیتا تھا اور وہی اس کے لیے کپڑے بنا لیتی تھی۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد عید آ گئی تو میری پہلی بیوی تو گھر کے کاموں میں لگی تھی، جبکہ چھوٹی بیوی تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھی تو اس گھر کا حصہ ہو، تم بھی کام کرو، تو اس نے کہا کہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میں کیوں کام کروں، اور آپ مجھے عید ہی دیں۔ تو میں نے کہا کہ عید پہ تو کوئی عید ہی نہیں دیتا، یہ تو گوشت والی عید ہے۔ اس نے کہا کہ میری پہلی عید ہے، مجھے عید ہی دیں، تو میں نے اس کے ہاتھ پہ 500 کا نوٹ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں کیا آپ کو چھوٹی بچی لگتی ہوں جو آپ مجھے 500 دے کر تڑخا رہے ہیں؟ میں نے مذاق میں پوچھا کہ پھر اور کتنے چاہیے؟ تو کہتی کہ مجھے اس طرح کے 10 نوٹ اور چاہیے، یعنی اسے 5000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے کہا کہ 5000؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟
میں نے اپنی پہلی بیوی کو بھی کبھی عیدی نہیں دی تھی، صرف ایک ہی دفعہ دی تھی اور وہ بھی روزے ولید کی، اور 5 روپے ہی دیے تھے۔ میں نے جب یہ بات کہی تو اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر میرا مقابلہ کرنا تھا تو مجھے کیوں لے کر آئے؟ مجھے لے کر آئے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ میں نیلم کو پیار سے فاطمہ کہتا تھا۔ اس کو یہ بات پسند نہ تھی، لیکن میں اسے فاطمہ کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتی تھی اور فون پہ لگی رہتی تھی۔ ایک دن ایک بزنس پارٹی تھی جس میں مجھے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ میں کبھی سائمہ کو ساتھ لے کر نہ گیا تھا کیونکہ اس کے بڑھے ہوئے وزن کی وجہ سے میں ہمیشہ ہی شرمندگی کا شکار رہتا تھا، جبکہ وہ کوئی اتنی زیادہ موٹی نہ تھی لیکن وہ پتلی بھی نہ تھی، اس لیے اپنی عمر سے ذرا زیادہ لگتی تھی۔ اوپر سے وہ حجاب پہنا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی ہے۔ لیکن اب اس بزنس پارٹی میں میں اپنی دوسری بیوی کو بڑی شان سے لے جا سکتا تھا۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ پہلی ہے یا دوسری۔ یہ بہت خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی تھا اور ایسی پارٹیز میں جانے کا شوق بھی تھا۔ میں نے کہا کہ اب میں بھی اپنی بیوی کو لے کر جایا کروں گا کیونکہ جہاں پر میں کاروبار کرتا تھا اس کا مالک بڑا ہی اچھا آدمی تھا۔ وہ ایسے لوگوں کی بڑی عزت کرتا تھا جو اپنے خاندان سے محبت کرتے تھے، یعنی کہ بیوی بچے والے لوگوں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ مجھے ایک ٹینڈر پاس کروانا تھا جو وہی کر سکتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میری بھی فیملی ہے، میں بھی فیملی والا آدمی ہوں، میں بھروسے کے قابل ہوں اور میں کوئی چھڑا چھانٹ تو ہوں نہیں۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں نیلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانا بھی مہنگا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اسے نیا سوٹ چاہیے، جوتے چاہیے، زیور چاہیے اور نیا پرس بھی چاہیے۔ خیر میں نے سارا خرچہ کر دیا کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ پہنتی تو پیاری لگتی اور میری ہی عزت بننی تھی۔ جب میں اسے پارٹی میں لے کے گیا تو بہت خوش تھا۔ میں نے سر اٹھایا ہوا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ بہت عجیب ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے پارٹی میں موجود ہر شخص میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، شاید وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، لیکن جب مجھے ان کی باتوں کا موضوع پتہ چلا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو پھر آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہیں۔ میں حیران رہ گیا، مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ یہ سب لوگ ہمیں اس طرح سے کیوں بول رہے تھے۔ میری بیوی بھی عجیب سا رویہ اختیار کیے ہوئے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں شاید بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگ تمہیں خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں مرد ہوں اور میں معاشرے میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے پتا ہے کون سی نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے کسی۔ میری زبان رک گئی کیونکہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا اور اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ اگلے روز میرے دوست نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یار تمہاری بیوی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مشہور طوائف ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کے گھروں میں پرائیویٹ پارٹیز میں جاتی رہی ہے، اور پھر اس نے نہ جانے یہ کام کب چھوڑ دیا اور وہ تمہارے آفس میں کام کرنے لگی۔ یہ بات سن کے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے طوائف سے شادی کی تھی اور یہ بات میرے سارے سرکل میں سارے دوستوں کو بھی پتہ چل گئی کہ میری بیوی ایک طوائف تھی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ ظاہر ہے میں اسے اپنی زندگی میں کیسے رکھ سکتا تھا، لیکن جب گھر گیا تو اس نے ایسی خبر سنائی کہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تم باپ بننے والے ہو۔ ایک طوائف میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس کے پاس میری اولاد تھی۔ میری پہلی بیوی سے اولاد نہیں ملی تھی، میری پہلی بیوی ابھی بھی خاموش تھی۔ میری ماں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی اور اسے بھی یہ تھا کہ شاید اس کی خاموشی ہی مجھ پہ پڑ گئی تھی۔ میں رات کو اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا،
اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی تم سے محبت کرتی ہے، اخلاق میں اچھی ہے، اور اگر وہ تمہیں پسند بھی نہیں تو اس کے ساتھ گزارا کر لو، کیونکہ وہ تم سے محبت تو کرتی ہے اور تمہیں اسی سے کوئی نہ کوئی فیض ضرور حاصل ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور اس سے دوسری شادی کر لی اور تمہیں اتنا بڑا دکھ دیا۔ تمہارا صبر مجھ پہ پڑ گیا، تمہارے صبر نے مجھے برباد کر دیا۔ اب وہ ایک بری عورت ہے اور ایک بدنام زمانہ عورت ہے، اور اس کی گود میں میرا بچہ ہے۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا، اس لیے اس نے جھوٹ بولا۔ حالانکہ یہ جھوٹ جلدی سامنے آ جاتا، لیکن 3-4 مہینے تک تو سامنے نہ آتا، اور ان 3-4 مہینوں میں وہ مجھ سے خرچے کرواتی رہی اور میرے گھر سے چیزیں چوری کرتی رہی، اور پھر ایک دن خود ہی بھاگ گئی۔ میں نے بھی اس کو طلاق دے دی اور اس کو طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اب میں اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے طعنے دے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی، کچھ بولے گی بھی نہیں تو یہ ضرور کہے گی کہ آ گئے نا واپس اپنے اوقات پر۔ میری بیوی نے ایسی کوئی بات نہ کی۔ اس نے کہا کہ میں نے تہجد پڑھ کے آپ کو اللہ سے واپس مانگا تھا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اب مجھ پر حرام ہے کہ میں آپ کو آپ کے ماضی کا طعنہ دوں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور مجھے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ محبت سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا۔ شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا، اور اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی شکل جیسی بھی ہو، آپ اس کی محبت کو دیکھیں۔ میری پہلی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا اور ہماری فیملی بھی مکمل ہو گئی۔ میں اسی کے ساتھ ہوں اور بہت زیادہ